قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرت اجازت ہے؟ اجازت مولانا عبدالحمید صاحب اجازت ہے؟ تھوڑی آواز بڑی ہے، ہلکا ہی کو رکھنا، ہلکا ہی کو. اللهم لك الحمد لا شريك لك الحمد احدا صمدا. حضرت تشریف لائے. احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. اور دیوانوں ایک مرتبہ بآواز بلند ارے بھائی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا عشق ہے، یہ آپ کی محبت ہے. میں آپ سے اپنے نبی پر درود پڑھوانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ ہماری کوشش جو ہے بیکار نہیں جاتی. زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، لیکن بار بار پڑھنا جو ہے وہ محبت کی علامت ہے. اور بلند آواز سے درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہہ دو ایک مرتبہ سب صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ حضرات
یہ جلسہ مدرسہ تعلیم القرآن قادریہ سے منسلک ہے۔ آج بچوں نے ختم قرآن کیا۔ ہمارے حافظ اشرف رضا قادری کے چشتی قادری، ہمارے اشرف رضا قادری چشتی صاحب جو ہیں، بڑی محنتوں سے اس مدرسے کو سینچا اور ان بچوں کو انہوں نے قرآن ختم کروایا۔ تو یہ جلسہ ختم قرآن بھی ہے، اور اناؤنسر صاحب نے کہا اصلاح معاشرہ۔ اب اصلاح معاشرہ، تو میں نے اصلاح معاشرہ کے لیے پہلے ہی ایک شعر پڑھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اے میرے بندو، تم میرے محبوب کے وفادار ہو جاؤ۔ اور وفادار کب ہوں گے؟ جب نبی کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ قرآن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والوں، خاص طور سے یہ لقب مسلمانوں کے لیے ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پھر یہی قرآن کہہ رہا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو محبوب دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے وہ باز آ جاؤ۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ، یہی قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے بچوں، خاموش ہو جاؤ، مجھے یہ گڑبڑ پسند نہیں ہے، برائے مہربانی خاموشی سے سنو بچوں۔ تو آج ختم قرآن ہے اور اصلاح معاشرہ ہے۔ حضرات، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ تم سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو۔ آپ سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کیا اس بستی میں اتنے ہی مسلمان ہیں؟ کیا اتنے ہی اللہ کے چاہنے والے ہیں؟ کیا اتنے ہی لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیا اتنے ہی لوگ رسول کے ماننے والے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر حرارت نام کو نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ، نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی حاکم ہوگے، تم ہی سردار ہوگے، تم سب کچھ، تم ہی امام ہوگے، مگر کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم ایمان والے ہو۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ آج
ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا کردار ہے، اس کی وجہ ہماری حیثیت ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہوں آپ کون؟ تو کہیں گے مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، آپ مسلمان ہیں؟ آؤ بخاری شریف کھول کر دیکھو اور بخاری شریف کے آئینے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ بخاری شریف کے آئینے میں اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرو۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف باب الایمان میں ارشاد فرماتے ہیں، منافق میں یہ 4 خصلتیں ہوتی ہیں۔ منافق ان 4 باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 4 باتیں آقا نے فرمائی ہیں، وہ منافق کی باتیں ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ 4 باتیں ہم میں ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر! آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ مسلمانوں، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور نبی فرماتے ہیں جھوٹا مومن نہیں، جھوٹے میں نفاق ہے، جھوٹا منافق کی پہچان ہے۔ تو جو جھوٹ بولے وہ اپنے گریباں میں جھانکے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ دوسری پہچان بتائی منافق کی، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھو کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ اکبر! تیسری پہچان بتائی کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ بتاؤ اے مسلمانوں، ہمارے اندر وعدہ خلافی کتنی بڑی برائی ہے، جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے۔ اللہ اکبر! آپ مانتے ہو؟ اب بتاؤ اس آئینے میں، اس حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو ثابت کرو، کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ یہ علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو بتاؤ، جھوٹ ہم بولیں پھر ترہ امتیاز کے مومن، دھوکہ ہم دیں پھر ترہ امتیاز کے مومن۔ اللہ اکبر! پھر ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہے اس کی پہچان یہ ہے، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکے گا۔ کیا بکے گا؟ گالی بکے گا۔ حضرات، یہ گالی بکنے والے کی نفاق، منافق کی پہچان ہے۔ تو اے مسلمانوں، کیا آج یہ عادتیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ گالی ہم بک رہے ہیں، وعدہ خلافی مومن کی شان نہیں ہے، گالی بکنا مومن کی شان نہیں ہے، جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ اب بتاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس دہلیز پر کھڑے ہیں؟ آج تہیہ کریں کہ ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، وعدہ خلافی سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے پرہیز کریں۔ اصلاح معاشرہ کہاں سے ہوگی؟ جن عادتوں کو اللہ کے رسول نے نفاق بتایا ہے، بری بات بتائی ہے۔ ان کنتم مومنین، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومن تو کامیاب۔ ہندوستان میں مسلمان کامیاب ہے؟ کہاں ہے کامیاب؟ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے ہماری؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ آج ہمارے کردار مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کردار یہ تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔
جن کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ مسلمان کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے تعلق سے فرمایا، ایک بار نہیں 3 بار فرمایا، وہ ہرگز مومن نہیں، وہ ہرگز مومن نہیں، وہ ہرگز مومن نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون؟ تو کہا وہ جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہوگا۔ بتاؤ، آقا فرماتے ہیں، اور سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا، ہم میں سے وہ نہیں، ہم میں سے وہ نہیں، ہم میں سے وہ نہیں۔ کون؟ کہا جو دھوکہ دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ آج مسلمانوں میں دھوکہ دڑی کی عادت ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے کی عادت ہے کہ نہیں؟ آج ذرا سی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو لگتے ہیں گالیاں بکنے کے لیے، یہ عادت ہے کہ نہیں؟ حضرات، یہ سب کہاں ہے؟ ما آتاکم الرسول، تمہارے ربی تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن ہم کہاں باز آ رہے ہیں؟ آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر صرف نام کی مسلمانی ہے، کام کی مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے چہروں کو بناؤ، اپنے لباس کو بناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یاد رکھو، اگر تم پکے مسلمان ہو جاؤ گے، تم مومن ہو جاؤ گے، تو یقیناً ہندوستان تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ لیکن تب جب تم مومن ہو۔ آج ہندوستان میں 45 کروڑ مسلمان ہیں، چاہے یہ کتنا بھی کچھ بھی کہے، 45 کروڑ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان اگر ہیں تو وہ ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ہندوستان میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے۔ اور بڑی بات بتاؤں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی ہندوستان ہی کی طرف ہے۔ ہند سے خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو کس کی آتی ہے؟ عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، محبوبوں کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن حضرات، آج ہمارا کردار کیوں ہے؟ جب خوشبو آتی تو ہند کے تخت پر ہم براجمان تھے۔ اللہ اکبر۔ آج 850 سال تک کے مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ اس وقت ہندوستان میں اتنے مسلمان تھے؟ اتنے مسلمان نہیں تھے، تو پھر وہ کیسے حاکم ہوئے؟ معلوم یہ ہوا وہ مومن تھے، وہ ایمان والے تھے، تب جا کر وہ کامیاب ہوئے۔ اور اس وقت کے بادشاہ وہ متقی، وہ پرہیزگار تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو، پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ریاکار نہ تھے، شو اور دکھاوا کرنے والے وہ بادشاہ نہ تھے۔ جب بادشاہ اتنا متقی ہوگا، اتنا پرہیزگار ہوگا، اس وقت کی عوام بھی کتنی پرہیزگار ہوگی۔ جب بادشاہ کا یہ عالم ہوگا، اور آج چند سکے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم شریعت کو پامال کر دیتے ہیں۔ آج چند سکے ہمارے پاس کیا آ جائے تو پھر دیکھو ہماری شادیوں کے اندر یہود و نصارہ کی طرح لوگ ناچتے اور گاتے اور ڈی جے بجاتے۔ چند سکے آنے کی بنیاد پر تم شریعت کو اٹھا کر طاق پر رکھ دے رہے ہو، اور جن کے گھر کی لونڈی دولت ہے ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت غریب نواز ہند الولی عطائے رسول معین الدین حسن زنجری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اول خلیفہ ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جب آپ کا وصال ہونے لگا
تو آپ نے اپنے مریدین سے کہا، اور اس مریدین میں اس وقت کا صاحب وقت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ بھی موجود، کہنے لگے اے لوگوں، اے میرے مریدوں، سنو، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے پوری زندگی کبھی لقمہ حرام نہیں چکھا ہو، جس میں یہ شرط موجود ہو۔ پھر ارشاد فرمایا میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی اثر اور فجر کی کبھی سنت قضا نہیں ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ کہ جس نے کبھی نامحرم کو کبھی دیکھا نہ ہو۔ یہ تین شرطیں، یہ چار شرطیں ہیں جس میں فجر بھی، اثر بھی، اور لقمہ حرام بھی، اور نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر! اس وقت بادشاہ نے وہ تمام یہ معاملات، یہ شرطیں لکھی، اور اس زمانے کے جتنے بھی خانقاہی بزرگ تھے ان سب کے پاس پہنچایا، کہا میرے پیر و مرشد کا یہ حکم ہے کہ جس میں یہ چار خصوصیتیں موجود ہوں وہ آ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ اب حضرت تو چلے گئے، لوگ بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے، تمام مریدین اور عوام بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر! سب طرف گھوڑوں پر دوڑایا گیا، خانقاہوں کے اندر کھنگالا گیا۔ وہ لوگ تو تھے ہی اسی طرح لائق، لیکن انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، کسی نے بھی آیا نہیں سامنے۔ صبح سے شام ہو گئی، لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ آخر کے اندر اب یہ طے ہونے لگا کہ حضرت کو دفن کر دیا جائے، اور یہ چار خوبیاں جس میں موجود ہوگی وہی نماز پڑھائے گا۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، لیکن جب دیکھا بے چینی زیادہ ہو گئی تو وقت کا شہنشاہ سلطان شمس الدین التمش اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے پیر و مرشد کے پاؤں کو پکڑ کر کہتا ہے سرکار جاتے جاتے میرا پردہ فاش کر گئے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ! جاتے جاتے میرا پردہ فاش کر گئے۔ بتاؤ وقت کا سلطان کتنا متقی، کتنا پرہیزگار۔ اور آج ہمارے پاس چند سکے آ جائیں تو ہمارا یہ عالم ہوتا ہے، ہماری شادیوں کے اندر کھانا بفیٹ ہو جاتا ہے، کھڑے کھڑے کھانے کا سسٹم، ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ ارے تمہارے پاس دولت آئی ہے تو تمہیں تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں شریعت کی زیادہ پابندی ہونا چاہیے، تو تم پابند تو دور کی بات ہے، شریعت کو طاق پر رکھ دے رہے ہو۔ یاد رکھو مسلمان، جب تک کہ شریعت کا پابند نہیں ہوگا، جب تک مسلمان سچا مسلمان نہیں ہوگا، اس کو ہندوستان میں کبھی عزت نہیں ملے گی، دنیا میں کبھی عزت نہیں ملے گی۔ یاد رکھو، اور اگر تمہیں اپنی کھوئی ہوئی عزت پانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سمجھ لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ واہ واہ! نعرہ تکبیر، اللہ اکبر! نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اہل سنت، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ۔ اگر اپنی عزت کو چار چاند لگانا ہو، شریعت کو پابند کر ہو جاؤ، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اور سچے نبی کے دیوانے ہو جاؤ۔ تم تل ملا رہے ہو، تم چڑ رہے ہو، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری بستیوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ ارے بلڈوزر کیوں چل رہا ہے یہ دیکھو، بلڈوزر چلانے والے کو نہ دیکھو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو بھی سزا ہے تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر۔
یہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، تمہارے گھر توڑے جاتے ہیں، مسجدیں توڑی جاتی ہیں، مدرسے توڑے جاتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ واہ واہ کیا بات ہے، تو واہ رونا رو رہا ہے، کیوں رونا رو رہا ہے؟ رونا رونا چھوڑ دے۔ یہ جو آج تیرے گھروں کو توڑ رہے ہیں، جانتا ہے؟ آج میں تجھے ایک واقعہ سنا، پڑھو درود پاک، تڑپ کر پڑھو گے تو سناؤں گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رونا مت رو، اپنے گریباں کو دیکھو، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے ہی خود اپنے آپ کو جلایا ہے، ہم نے ہی اپنی مسجدوں کو ڈھلوایا ہے، اپنے گھروں کو کروایا ہے۔ کیوں؟ ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے، بدعمالی کی سزا ہے۔ حضرات محترم، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، حضرات محترم، ان کے اوپر نہ جاؤ، یہ بلڈوزر بابا ہیں۔ ارے یہ بلڈوزر بابا کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ہمارا مدینے والا ایک مرتبہ نظر رحمت ہم پر ڈال دے۔ آؤ سنو، مدینے کا مضافات ہے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا چرا رہا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ ایک بھیڑیا آیا، توجہ، ایک بکری جھپٹ کر لے کر بھاگا، اور جیسے ہی بھاگا اس چرواہے نے اس سے بکری چھڑا لی، اور جب بکری چھڑائی تو وہ بھیڑیا بکری چھوڑ کر ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، اور فصیح اردو میں، فصیح عربی میں بولنے لگا، اے چرواہے، رب نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا، رب نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا۔ چرواہا، اب آپ بتاؤ، کوئی جانور اگر آپ سے اپنی زبان میں بات کرے تو حیرت ہوگی کہ نہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں؟ آپ ایک دم حیران ہوں گے کہ نہیں؟ اسی طرح وہ چرواہا بھی حیران اور پریشان ہو گیا، تعجب کرنے لگا۔ بڑی تعجب ہے، یہ بھیڑیا عربی میں انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہتا ہے، اے چرواہے، میری بات عربی میں بولنا تعجب نہیں، ارے مجھے تجھ پر تعجب ہے، مجھے تجھ پر حیرت ہے۔ ارے ابھی تک ایک اللہ کا محبوب جو آسمان سے غیب کی خبریں بتاتا ہے، کھجوروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے، آج تک تو اس کے پاس نہیں گیا، تو ان کے پاس نہیں گیا۔ اللہ اکبر، مجھے تعجب ہو رہا ہے، میں حیران ہوں۔ اللہ اللہ، اب وہ چرواہا کہتا ہے، اے بھیڑیے، میں کیسے ان کے پاس جاؤں، میں کیسے جاؤں؟ یہ میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان بکریوں کی نگہبانی کون کرے گا؟ بھیڑیا کہتا ہے، اے چرواہے، تو چلا جا ان کے پاس، میں تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ اب وہ چرواہا وہاں سے چلا، اللہ اللہ، مدینہ پاک پہنچا، مسجد نبی میں پہنچا۔ میرا غیب داں نبی جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ، وہ غیب داں نبی آج جب دیکھا چرواہے کو مسکرا اٹھا، اپنے دیوانوں سے کہنے لگا، ارے دیکھو یہ چرواہا ایسا نہیں آیا ہے، ایک بھیڑیے کی گواہی سے آیا ہے۔
بھیڑیے کی گواہی سے آیا ہے۔ اللہ اللہ حضرات محترم، اب وہ آیا، بات بڑی لمبی ہے لیکن مختصر، واقعہ نگاری نہیں، آیا سرکار کو سلام کیا، ایمان لایا، کلمہ پڑھا۔ جب آیا تھا غلام مصطفیٰ نہ تھا، لیکن جب گیا ہے تو غلام مصطفیٰ بن کر گیا۔ اور جب جیسے ہی وہ میدان میں پہنچا، کیا دیکھ رہا ہے؟ بکریاں ایک جگہ کھڑی ہیں، وہ بھیڑیا چاروں طرف راؤنڈ لگا رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ انقلاب کیسا؟ میرا عشق و وجدان آگے بڑھ کر رہبری فرمائی، ارے سن، ارے یہ بھیڑیا کیوں حفاظت کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جب تک کہ غلام مصطفیٰ نہ تھا تو بھیڑیے نوچ رہے تھے، بھیڑیا حملہ کر رہے تھے، یہ غلام مصطفیٰ بن گیا تو اب بھیڑیے بھی حفاظت کرنے والے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضرات، یہ بھیڑیے جو ہمارے گھروں کو نوٹ رہے ہیں، قسم خدا کی، غلام سچے مصطفیٰ ہو جاؤ، یہ تمہارے در پر لٹ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ تمہارے دربان بن جائیں گے، لیکن تمہیں نبی کا سچا چاہنے والا بننا ہوگا، نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اور سنو، بہت سنیں، کیا سنیں؟ ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، وہ بھی کس کے ساتھ؟ اغیار کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ کیوں؟ پھر میں پوچھتا ہوں، یہ نہ دیکھو گئی، یہ دیکھو کیوں گئی؟ کیوں میں اس کا جواب تلاش کرو؟ پانی نیو میں کہاں سے مر رہا ہے؟ دیوار گر گئی، کیوں گری؟ یہ دیکھو کیوں گری؟ ہماری بیٹیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ فاطمہ کی شہزادیاں کنیزیں، آپ جانتے ہو، یہ بتاؤ دنیا میں سب سے عزت والا کون ہے؟ آپ جانتے ہو کون ہے عزت والا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آج دنیا میں سب سے عظمت والا، سب سے بزرگ اور سب سے عظمت والا گھر کون سا ہے؟ کون سا گھر ہے بھائی جو سب سے عظمت والا ہے؟ کون سا ہے بتاؤ بھائی؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ میری بیٹیوں کے نیک نصیبے کرے، اللہ ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا میں سب سے عظمت والا گھر کون سا ہے؟ مکۃ المکرمہ، خانہ کعبہ سب سے عظمت والا ہے نا؟ سب سے عظمت والا۔ اچھا بتاؤ، وہ ایک ہے کہ دو؟ ارے ایک ہے نا بھائی، ارے خانہ کعبہ تو ایک ہی ہے نا، شہر عظمت والے دو ہیں، ایک مکۃ المکرمہ اور ایک مدینہ منورہ، یہ دونوں عظمت والے شہر، لیکن خانہ کعبہ تو ایک ہے، ایک ہے، عظمت والا ہے۔ اچھا بتاؤ، دنیا میں کتنے گھر ہیں؟ کتنے گھر ہیں؟ کوئی گن بتا سکتا ہے؟ دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں۔ کتنے انسان ہیں؟ تو 800 کروڑ انسان ہیں تو کم سے کم 100 کروڑ تو گھر ہوں گے، ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے کہ یہ 100 کروڑ گھروں میں کوئی ایک ایسا گھر ہے جس کے اوپر غلاف ہو، جو چھپا ہوا ہو، جو ڈھکا ہوا ہو؟ ہے کوئی پوشیدہ گھر؟ نہیں ہے۔ اگر ہے تو عظمت والا کعبہ ہے، عظمت والا
کعبہ ہے اور جو عظمت والا ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا پوری دنیا میں جتنی اقوام ہیں، جتنے مذہب ہیں، ان سب کی عورتیں کھلی ہیں۔ عظمت والی اگر کوئی عورت ہے وہ مسلمان کی عورت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ سبحان سب سے عظمت والی عورت اگر کوئی ہے تو وہ ہماری ماں بہنیں ہیں، اس لیے کہ قرآن نے انہیں پردے کا حکم دیا ہے، اور پردہ عظمت کی علامت ہے۔ لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس پر پردہ ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک، اس پر جزدان ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ معلوم ہوا عظمت والی جو چیز ہوگی وہ چھپائی جائے گی، تو ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں عظمت والی ہیں۔ اپنی عظمت کو پہچانو اور اپنے آپ کو چھپاؤ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو چھپاؤ، یہی مسلمانی ہے۔ بے پردگی ختم کرو، تمہاری عظمت کو سلام ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں کھو رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن کیوں جا رہی ہیں؟ ہمیں اس کی بیماری تلاش کرنی ہوگی، اس کا بیماری کا حل نکالنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو معلوم یہ ہوا اسلام سے دوری، مذہب سے دوری، دین سے دوری، قرآن سے دوری، اللہ سے، رسول سے دوری۔ لیکن تمہاری عظمت ہمارے مذہب اسلام میں ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور ایسے کامیاب، وہ کامیاب تھے، وہ مسلمان تھے، وہ ایمان والے تھے۔ کیسے ایمان والے تھے؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ وہ مسلمان جو دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ مسلمان تھے، آج ہم مسلمان ہیں۔ ارے ہمارا حال دیکھو، ہمارا چہرہ دیکھو، ہمارا لباس دیکھو، ہمارا کردار دیکھو۔ جب بات کرے تو جھوٹ، جب وعدہ کرے تو خلاف، جب لڑائی کرے تو گالی، امانت رکھی جائے تو خیانت۔ یہ مسلمانی ہے؟ نہیں، اسے بدلنا ہوگا۔ اصلاح معاشرہ اسی کا نام ہے۔ آج سے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کرنا ہوگا، یہ تمام برائیاں ہمیں یہاں سے چھوڑ کر اٹھنا ہوگی۔ اور آؤ، بتانا چاہتا ہوں ہماری جو بیٹیاں جا رہی ہیں کیوں۔ آؤ ایک واقعہ سن لو، پہلے ایک بار درود سنا دیں۔ تڑپ کر سنائیں گے تو سناؤں گا، نہیں تو نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ نے تڑپ کر نہ سنایا تو میں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ایک بار اور سناؤ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہیں پڑھا، اب میں آپ سے زور سے درود کیوں پڑھوا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، ایک جگہ پڑھا میں نے کہ ایک اللہ والوں کا مجمع تھا، وہ تقریر کر رہے تھے، اور اس مجمع میں ایک بد کردار، گناہگار، فاسق، معلم، بڑا خراب آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ آ کر بیٹھا، اور وہ بزرگ نے کہا درود پاک پڑھو۔ سب نے پڑھا بلند آواز سے، اس نے بلند آواز سے جھوم کر درود پڑھا، اللہ اکبر۔ جب اس نے پڑھا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا، کہا ارے تو اتنا گناہگار تھا اور تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟
ارے کہا بات دراصل یہ ہے واقعی میں گناہگار تھا، لیکن ایک دن میں ایک اللہ والے کی محفل میں گیا تھا، وہ اللہ والے نے درود پاک پڑھنے کا کہا، میں نے تڑپ کر پڑھا، میرے رب کو وہ ادا پسند آئی، تمام گناہوں کو معاف کر کر مجھے جنتی کر دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارا یہ پڑھنا رہے گا نہیں جائے گا۔ آؤ سنو، اللہ اکبر۔ حضرات، بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں؟ لوگ ہماری بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو چھپاؤ کہ کوئی نہ دیکھے، شریعت پر عمل کرو، اور پھر میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اس سے نصیحت پکڑو۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ واقعہ سننے کے بعد آپ سب کی سمجھ میں آئے گی۔ وہ باپ جو اپنی جوان بیٹی کا باپ ہوگا اس کو بھی سمجھ میں آئے گی، جو چھوٹی بیٹی کا باپ ہوگا اسے بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سنو حضرات محترم، شہر بصرہ ہے، شہر بصرہ ہے، اس میں ایک بزرگ ہے جو حمالی کا کام کرتے تھے، مزدوری کا کام کرتے تھے، اور ان کی 5-7 لڑکیاں تھیں، چھوٹے بچے تھے، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں، بڑی لڑکی جوان تھی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 3 دن انہیں کوئی مزدوری نہ ملی، اور مزدوری نہ ملنے کی بنیاد پر 3 دن فاقہ گزر گیا۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا کریں؟ لیکن غریبی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ جب 4تھا دن نکلا تو اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ والد جب گھر سے نکلے تو بڑی بہن جو تھی، جو غالباً جوان تھی، وہ باپ کے پیچھے گھر سے نکل گئی، اور نکلنے کے بعد جب وہ چلی گئی اور اس وقت وہ اس شہر کے بدنام زمانہ محلے میں جا کر کھڑی ہو گئی، اور وہ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد اس نے یہ خیال کیا کہ کوئی آئے مجھے لے جائے، کچھ پیسے دے دے جس سے میں اپنی بھائی بہن کی بھوک اور پیاس کو مٹا لوں۔ اللہ اللہ۔ اب وہ بچی صبح سے شام تک وہاں کھڑی رہی۔ اللہ اکبر۔ اب جب رات میں جب اس کے والد گھر آئے، آنے کے بعد اپنے بچوں سے پوچھا آپا جان کہاں ہے؟ تو کہنے لگے ابا جان آپ گھر سے نکلے تھے، آپ کے پیچھے ہی آپا جان چلی گئی ہیں۔ اب بتاؤ، جوان بیٹی کا باپ تڑپ اٹھا، فوراً سجدے میں گرا، کہا اے اللہ میری بیٹی کی آبرو کی حفاظت فرمانا۔ رونے لگا، تڑپنے لگا، اللہ سے فریاد کرنے لگا۔ اسی اثنا میں بیٹی چلی آئی۔ جیسے ہی بیٹی آئی، آتے ہی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ کہا ابا جان میں کیا بتاؤں، میں 3 دن سے بھائی بہن کی بھوک پیاس مجھ سے دیکھی نہیں گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں وہ جگہ چلی جاؤں جہاں پر لوگ آتے ہیں اور بدنام زمانہ ہے، لوگ مجھے کچھ پیسے دے دیں گے تو میں اپنے بھائی بہن کی بھوک مٹا لوں گی۔ لیکن ابا جان میں دیکھ رہی تھی لوگ آتے تھے، وہاں پر کھڑی عورتوں کو لے کر جاتے تھے، لیکن کسی نوجوان نے، کسی بدماش نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابا جان جیسی گئی تھی پاکیزہ ویسی ہی واپس آئی۔ باپ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور سجدے سے سر اٹھا کر ایک جملہ کہتا ہے، اے بیٹی تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھتا؟ آج تک تیرے باپ نے تجھے لقمہ حرام نہیں کھلایا۔ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول عصمت اللہ، اسلام، زندہ باد، عصمت اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقمہ حرام نہیں کھلایا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی آبرو چاہتے ہیں، عزت کی حفاظت چاہتے ہیں، عصمت کی پاکیزگی چاہتے ہیں، تو ہم اپنے لقمے کو حلال کریے، حرام نہ کریں، حرام سے بچائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج لفظ حرام، اس کا احساس ہماری قوم سے جاتا رہا۔ حرام کیا چیز ہے؟ بیاض؟ ارے یہ تو کیا ہے؟ ٹیکس ہے۔
انٹرسٹ کیا ہے؟ یہ ٹکا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ بیاض کی رسم، یہ پیسہ 10% دینا حرام ہے، اور جو بیاض سے پیسہ بانٹتا ہے، اے میری قوم سن لو، جو بیاض سے پیسہ بانٹتا ہو اس سے ناتا تعلق کٹ کرو، اس سے شادی بیاہ کی دعوتیں کٹ کرو، اور اس کا اختلاف کرو، اس سے کوئی میل جول نہ کرو، اس کے گھر کا پانی نہ پیو، اس کے شادی میں داخل نہ ہو، اس سے میل ملاپ نہ کرو۔ یاد رکھو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میری یہ منت پوری ہو جائے تو میں گو کھاؤں گی۔ عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، کچھ بھی منت مان لیتی ہیں۔ مان لی منت، اب منت پوری ہو گئی، اللہ بے نیاز، اس نے بات پوری کر دی، اب پریشان کہ کیسے گو کھائے۔ گو کھا سکتی ہے، ماننے کو تو مان لی، لیکن قربان جاؤں میرے امام کے پاس آئی، کہہ دو سبحان اللہ، میرے امام کے پاس آئی اور کہا امام صاحب میں نے ایسی منت مانی، اب میں کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں سنو، اپنے پیسوں سے بازار سے جا کر مٹھائی خریدو اور کسی بیاض خورے کی حویلی کے سائے میں بیٹھ کر تم کھا لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ کیا سمجھے؟ بیاض خورے کی حویلی کے سائے میں، پیسہ ہمارا، کھانا ہمارا، صرف سایہ گرا تو وہ چیز پاخانے کے برابر ہو گئی۔ تو حضرات اس کے پیسے سے کھانا، اس کے پیسے سے پینا، یہ جائز ہے؟ گو کھا رہے ہو، اور یہ گو کھاؤ گے تو تمہارے گھر ڈھائے نہیں جائیں گے، تمہارے گھر توڑے نہیں جائیں گے، تم جھوٹ بولو گے تو لعنت نہیں برسے گی۔ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اس بیاض سے۔ ہمارا امام دھوپ میں کسی جنازے میں گیا تھا، دھوپ تھی، لوگ سائے میں کھڑے تھے، امام دھوپ میں کھڑا ہے، کہا حضرت اس دیوار کے سائے میں آ جاؤ۔ کہا دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ کہا میں سائے میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہا یہ گھر والا میرا مقروض ہے، اس کو میں نے قرض دیا ہے، اب اگر میں سائے میں کھڑا ہو گیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا، کہیں وہ بیاض میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہے احتیاط۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بچو مسلمانوں، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سنو، اصلاح کی بات، اصلاح عوام کی بھی اصلاح اور خواص کی بھی اصلاح۔ میں خانقاہی آدمی ہوں۔ کون ہوں؟ خانقاہی آدمی ہوں۔ خواص کی بھی اصلاح۔ حضرات آج بہت اختلاف، علماء میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہر عالم ایک دوسرے کو گرانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ میں نے پڑھا، کتاب ہے نزہۃ المجالس، جلد 2 یا اول ہے غالباً۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، راستے سے، جنگل سے جا رہے ہیں، دیکھا شیطان بھی جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ مردود کہاں جا رہا ہے؟ کہا ان 5 گدھوں کو میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ کتنے گدھے تھے؟ 5 گدھے تھے۔ کہا ان کو میں بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کہاں؟ کہا پہلے گدھے کا نام میں نے رکھا ہے جور، دوسرے گدھے کا نام رکھا ہے میں نے کبر، تیسرے گدھے کا نام رکھا ہے خیانت، اور چوتھے گدھے کا نام رکھا ہے حسد، اور 5ویں گدھے کا نام رکھا ہے خیانت۔
یہ 5 گدھے 5 لوگوں کے ہاتھوں میں بیچوں گا، 5 لوگ اسے خریدیں گے۔ کہا کن کے ہاتھوں پہ بیچوں گا؟ کیونکہ خود ہی قرآن فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہمارا سب سے بڑا دشمن جو کھلا ہوا ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان اللہ اکبر وہ ہمیں کبھی صراط پر چلنے نہیں دے گا، اس لیے اس کے کہنے میں نہ آنا۔ اب اس نے ان 5 گدھوں کو بیچا ہے اور 5 لوگوں کے ہاتھوں میں، کہا یہ جو جور والا گدھا ہے میں بادشاہوں کے ہاتھوں میں بیچوں گا تاکہ وہ ظلم کریں، اور یہ جو کبر والا، یہ تکبر والا گدھا جو ہے یہ میں گاؤں کے چودھری جاگیردار بڑے لوگوں میں بیچوں گا تاکہ وہ تکبر کریں، اور تیسرا گدھا یہ خیانت جس کا نام رکھا ہے وہ اسے میں تاجروں کے ہاتھوں میں بیچوں گا تاکہ وہ اپنے مال میں خیانت اور دھوکہ کریں، اور چوتھا گدھا اس نے جو بیچا ہے اللہ اکبر وہ بیچا ہے مولویوں کے ہاتھ، وہ بیچا ہے عالموں کے ہاتھ، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں، حسد کریں۔ اور آج یہی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر یہی معاملہ ہے۔ جہنم بھی عالموں سے دہکائی جائے، یہ نہ جانو، اپنی اصلاح کرو، حسد ہمارے دلوں سے نکالو، اختلاف برائے اختلاف ہو، اختلاف برائے دشمنی نہ ہو، اختلاف کرو۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کے لیے اختلاف رحمت ہے، اختلاف میں رحمت ہے، لیکن اختلاف کرو برائے دشمنی نہیں، اختلاف برائے اختلاف ہو۔ لیکن آج جو اختلاف کر رہے ہیں وہ دشمنی کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چاروں امام کی فقہ الگ ہے کہ نہیں؟ چاروں امام میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ لیکن کہیں کوئی لکھا ہوا بتا دے کسی امام نے کسی امام کو کافر کہا ہو، کسی امام نے کسی امام کی برائی کی ہو، کسی امام نے کسی امام کی مخالفت کی ہو؟ نہیں۔ اور کمال تو اس بات کا ہے کہ حضرت امام مالک کے شاگرد حضرت امام شافعی، حضرت امام شافعی کے شاگرد حضرت امام حنبل، یہ امام ایک دوسرے کے شاگرد ہیں، لیکن کبھی اختلاف ہے مگر اختلاف برائے اختلاف ہے، اختلاف برائے دشمنی نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج ہم جو اختلاف کر رہے ہیں، علماء ایک دوسرے سے جو اختلاف کر رہے ہیں، عوام الناس کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے سنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کہاں کا ہے انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ مائک پر نماز نہیں ہوتی، ایک طبقے نے مائک پر نماز پڑھنے کو منع کیا، مان لیا ہم نے، وہ اپنی جگہ حق، اور جو مان رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس میں اختلاف نہ کرو۔ ایک رفع دین کر رہے ہیں، ایک ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ بھی حق اور وہ بھی حق، وہابیوں کو چھوڑ کر امام شافعی کے نزدیک جائز، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں۔ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ حضرات اختلاف مت کرو، اور اختلاف کرو تو اختلاف برائے اختلاف ہو۔ حضرت امام اعظم جو کان کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا حکم، امام شافعی کھاندوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ان کی فقہ کے اندر، ایک ناف کے اوپر اور ایک ناف کے نیچے۔ لیکن حضرت امام شافعی مصر سے امام اعظم کے مزار پاک پر آتے تھے، اکتساب فیض کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ امام ہے جس نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا، ارے ہاتھ تو یہاں تک اٹھانا جائز ہے، ارے یہ وہ امام ہے جس نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، ارے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا جائز ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، آتے تھے اور حضرت امام شافعی
12 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. جانتے ہو کیوں؟ جب پیدا ہوئے لوگوں نے پوچھا اے امام تم 12 سال اپنی ماں کے پیٹ میں کیوں رہے؟ تو کہا وقت کا امام دنیا میں موجود تھا، اس کی موجودگی میں آنا مجھے شرم آئی، اس لیے ان کے جانے کے بعد میں دنیا میں آیا ہوں. امام اعظم 150 ہجری میں وصال فرمائے اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ ادب، یہ احترام. اور جب آتے تھے مصر سے امام کی مزار پر بیٹھتے تھے، اکتساب فیض حاصل کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں امام اعظم کی مزار مجیب الدعوات ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، میں امام کی بارگاہ میں آتا ہوں، وہ مسئلہ اللہ ان کے صدقے حل کر دیتا ہے. یہ امام ہے. اور پھر کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ ایک دن اتفاق ہوا، نماز کا وقت آ گیا، امام بھی وہاں موجود، امام شافعی موجود، مگر مسجد حنفی، امام ابو حنیفہ کی مسجد آپ کے مزار پاک کے پاس. اب امام موجود، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بڑے باادب لوگ تھے، بڑے باادب تھے، بے ادب نہیں تھے. کہا امام موجود ہے، مجتہد موجود ہے، ان کو کھڑا کر دیں. کہا ٹھیک ہے حضرت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. حضرت امام شافعی کھڑے ہو گئے مصلے پر کھڑے ہوئے. اب لوگ حیران ہیں کہ اب یہ کیسی نماز پڑھتے ہیں. ان کا اجتہاد تو یہاں تک ہے اور امام کا اجتہاد تو یہاں تک ہے. اللہ اکبر. ان کا اجتہاد ناف کے اوپر ہے، امام کا ناف کے نیچے ہے. اللہ اکبر. یہ آمین کہیں گے اور وہ آمین نہیں کہیں گے. اللہ اکبر. لوگ حیران ہیں لیکن امام پیچھے پلٹے. کیا دیکھا؟ حضرت امام اعظم کی مزار پاک تھی. آپ نے پیچھے پلٹا اور پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا، واہ واہ واہ. ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، آمین نہیں کہا. پوری نماز فقہ حنفی کے مطابق پڑھائی. لوگ حیران، امام اپنا اجتہاد چھوڑ کر امام کی تقلید کیسی کی؟ وہ امام شافعی فرماتے ہیں ارے میاں جب میں مصلی پر کھڑا ہوا امام اپنی قبر میں کھڑے کھڑے مسکرا رہے ہیں. کہا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. میں نے امام کا ادب کیا اور ان کی تقلید میں نماز پڑھا دی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. جھگڑا نہیں کرتے، اللہ اللہ، جھگڑا نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ کی نماز مائک پر نہیں ہوتی، جانے دیجیے، مت پڑھائیے. آپ کی ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے، چلیے پڑھائیے. کیونکہ اجماع امت آج ادھر ہو چکا ہے. آج اجماع امت ہے. اجماع امت کی طرف بھی تو ہے کوئی بات حضرت، ہے کہ نہیں؟ غلطی ہو تو معاف فرمائیے گا. اجماع امت بھی ہے تو حضرات اختلاف نہ کرو. میری مسجد میں پچھلے رمضان المبارک میں ایک عالم صاحب آئے، وہ مفتی بھی تھے. پہلے دن انہوں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد بغیر مائک کے نماز پڑھائی. اب مسجد میں تقریباً 500 لوگ تھے، بہترین قرات، بہت اچھی. اب میں تو پہلی صف میں تھا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن پیچھے کے لوگوں نے کہا حضرت ہم کو آواز نہیں آ رہی ہے، مائک شروع کر دیں. تو میں نے کہا حضرات انشاءاللہ کل سے مائک شروع ہو جائے گا. میں نے یہ اعلان کر دیا. پھر جب دوسرا دن آیا میں نماز کے لیے مسجد میں آیا. میں نے امام صاحب سے، میں نے مؤذن صاحب سے کہا مؤذن مائک لائیے. میں نے کہا امام صاحب مائک میں نماز پڑھائیے، جو ہوگا ذمہ داری میں لے رہا ہوں. کیا کہا؟ جو ہوگا ذمہ داری میری ہے، آپ نماز پڑھائیے. ٹھیک ہے. انہوں نے مفتی صاحب نے کیا کیا، اٹھایا مائک لگا لیا. انہوں نے مائک لگا لیا. میں نے کہا امام صاحب
2 منٹ. آپ کا موقف کیا ہے؟ کہا میں نے آج تک کبھی مائک پر نماز نہیں پڑھائی اور میرے نزدیک جائز نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے نزدیک جب جائز نہیں ہے، آپ ہمارے امام ہیں، تو پھر ہماری بھی نماز نہیں ہوگی. آپ مائک نکال لیجئے گا، آپ مائک نکال لیجئے اور رکھ دیجئے. اس دن بھی انہوں نے بغیر مائک کے نماز پڑھائی، انہوں نے بغیر مائک کے نماز پڑھائی. لیکن میرا یہ عمل جو میں نے ضد نہیں کی، میں نے اپنا حکم نہیں جتایا، ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے، آپ اس پر نماز پڑھائیے کیونکہ آپ ہمارے امام ہیں، اس لیے ٹھیک ہے آپ نماز پڑھائیے. لیکن وہ مفتی صاحب دوسرے دن گئے اور دوسرے دن صبح سے شام تک چھان پٹک کر انہوں نے فتویٰ جواز کا لایا اور لا کر پڑھ کر سنایا. کہا آج سے نماز مائک پر ہوگی. وہ جس امام کو مانتے تھے، جس عالم کو مانتے تھے، ان کا فتویٰ پڑھ کر سنا دیا. کہا نہیں آج سے مائک پر نماز ہوگی. جھگڑا ختم ہو گیا. تو جھگڑے مت کرو آپس میں، یہ مت کہو کہ نماز نہیں، آج جو نہیں مانتے ان کی نہیں ہوگی، ہماری ہو جائے گی. حضرات محترم جھگڑا نہ کرو. ویڈیو آپ کے لیے جائز نہیں، بے شک جائز نہیں ہے، آپ کا تقویٰ ہے یہ معاملے میں، آپ اس میں رہو، لیکن جھگڑا مت کرو، کافر مت بولو. یہ فروعی اختلافات ہیں. ہمارے اختلافات جو ہم دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، نیچریوں سے، اہل حدث سے کرتے ہیں، وہ عقائد کا اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے، عقائد کا اختلاف ہے. اس لیے آپس میں اختلاف نہ کرو. اہل سنت و جماعت کے جو اختلاف نہیں ہیں، یہ ہمارے فروعی اختلاف ہیں. ان اختلاف کے پیچھے نہ پڑو. اگر ٹھیک ہے آپ کے لیے نہیں، آپ مت مانیں، ہم نہیں مانتے، لیکن حضرات خدا رسول کے واسطے آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو. آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور مشرک نہ بناؤ، ایک دوسرے کو گالی نہ بکو، اپنے اتحاد میں انتشار پیدا نہ کرو. اہل سنت ایک ہے، اہل سنت ایک ہے، اور یہ اہل سنت چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. حضرات محترم، اہل سنت و جماعت اعلی حضرت نے کیا ہمیں درس دیا ہے؟ اللہ اکبر. ایس عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. یہ عشق کی آگ اہل سنت میں ہے، یہ آگ جلاؤ. اختلاف کی آگ نہ جلاؤ. اگر اختلاف ہے تو فروعی ہے، اس میں جھگڑے نہ کرو، اس میں ایک دوسرے کو برا بلا نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو. جتنے علماء ہیں سب کی ادب کرو، سب کا احترام کرو. اور سن لو، ایک بات اور بتا دوں، خانقاہوں کی کبھی بھی علماء سے نہیں بنی. جو خانقاہی لوگ ہوتے ہیں نا، ہم جیسے لوگ، علماء ہمیشہ ان کے نکتہ چین ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو برا بھلا بولنے والے ہوتے ہیں، ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں. اور آؤ میں تمہیں بتاؤں تاریخ. غوث پاک جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیلا. ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگا. آپ کو معلوم، ان پر بھی لگا کفر کا فتویٰ. غریب نواز کو نہ چھوڑا، نظام الدین بابا کو نہ چھوڑا، بابا فرید کو نہ چھوڑا. یہ جتنے بھی چشتی ہیں اٹھا کر دیکھو، ان کو علماء نے بہت کہا، لیکن خدا کی قسم فتویٰ دینے والوں کو نام کسی کو معلوم نہیں، اور جن پر فتویٰ لگایا آج روز روشن کی طرح چمک رہے ہیں. غوث اعظم چمک رہے ہیں، بابا غریب نواز چمک رہے ہیں. یاد رکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، علماء نے بہت مخالفت کی. آپ علماء سے سنے ہوں گے، غوث اعظم سے بھی لوگوں نے بڑی اختلاف کیا، اور یہ سب سے بڑا اختلاف تو حضرت علامہ جوزی کا تھا. حضرت علامہ جوزی تو ایسے تھے، اللہ اکبر، بڑے زبردست عالم تھے،
غوث پاک کو برا بھلا کہتے تھے، پاکھنڈی کہتے تھے، نامعلوم کیا کیا کہتے تھے. لیکن ایک دن ان کے دوست نے ان سے کہا، ارے بھائی تم ان کو اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ ذرا چل کر ایک بار دیکھ تو لو. جب غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، آپ تقریر کر رہے تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھی. علامہ جوزی جو ہے تو کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑے نقاد ہیں. اللہ اکبر. آپ آئے، آپ آ کر بیٹھے، آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، غوث اعظم نے پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کی. علامہ جوزی فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے. دوسری پڑھی معلوم ہے، تیسری پڑھی تفسیر، 11 تفسیر بیان کی. 11 تک تو علامہ جوزی فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے. لیکن جب 12ویں پڑھی تو خاموش، جب 13ویں پڑھی تو خاموش. 40 روایات تفسیر بیان فرمائی. اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں ابھی تک تو ہم قال میں تھے، اب حال کی طرف آتے ہیں. اتنا کہنا تھا، علامہ جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے واہ واہ واہ. اور پھر قدموں میں آ کر گر گئے. یہ ہے تو حضرت داتا صاحب نام سنا ہے، لاہور میں مسجد بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ مسجد. ایک مفتی صاحب آئے. کیوں بھائی ہو گیا؟ وقت ہو گیا کیا بھائی؟ وقت ہو گیا؟ ہاں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک کے لیے پپٹنے کا کہہ رہے ہیں کہ بغیر مائک کے پٹنے کا کہہ رہے ہیں؟ 10 کی پرمیشن ہے تو بند کر دیں. مائک کی پرمیشن ہے نا، تو ہم بھی ہندوستانی ہیں اور ہم سمویدھان کو ماننے والے ہیں، سمویدھان پھاڑنے والے نہیں ہیں. اگر سمویدھان کے اندر 10 ہے، یہ مائک بند، یہ بند مائک. اب حضرات میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول. حضرات آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ بھئی یہ ہے تو ہاتھ اٹھا دو، نہیں ہے تو صلاۃ و سلام. الحمدللہ اصلاح معاشرہ آج ہو کر رہے گا اور خواص بھی ہو کر رہے گا. تو حضرات سماعت فرمائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کی عظمت کو سلام، ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ بتاتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں غوث اعظم کہ اگر داتا ہوتے تو میں انہیں اپنا پیر و مرشد بناتا. وہ داتا مسجد بنا رہے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے. ایک مفتی صاحب تشریف لائے اور مفتی صاحب نے کہا، ناپا، دیکھا، کہا حضرت آپ کی مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، لہذا اس میں نماز نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ فتویٰ دے دیا. لیکن میرا داتا تو داتا تھا، کان پر جو نہ رہیں. فتویٰ دیتے رہو، اللہ اللہ، مسجد تعمیر کرتے رہے. مفتی صاحب کو آیا غصہ، میری بات نہیں مانتا. لکھا فتویٰ، پورے شہر میں بانٹ دیا. جو مسجد علی بنوا رہا ہے اس میں نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا، قبلہ رخ نہیں ہے، کتب میں نہیں ہے، لہذا جانا نہیں ہے. ادھر میرا شیر اللہ کا ولی مسجد تعمیر کر رہا ہے. تعمیر کرتے کرتے مسجد کمپلیٹ ہو گئی، اور جب مسجد بن کر تیار ہو گئی، میرے داتا نے پورے شہر کے وزراء، عمائدین، علماء، مفتیان عظام، مشائخ عظام سب کو دعوت دی، اور ولی کی ولایت کی طاقت سب کو حاضر ہونا پڑا. سب حاضر ہوئے. وہ مفتی صاحب جنہوں نے فتویٰ دیا وہ بھی آ گئے، وہ بھی مسجد میں حاضر. اب میرے داتا نے وہی مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑا،
کہا حضور نماز آپ ہی پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب مفتی صاحب پریشان، فتویٰ تو میں نے دیا کہ نماز نہیں ہوگی، اور اب کیسے مجھے کھڑا کر دیا، اب میں نماز کیسے پڑھاؤں؟ اللہ اللہ۔ میرے داتا فرماتے ہیں مفتی صاحب کیا دکھ رہا ہے؟ کہا سامنے محراب نظر آ رہی ہے۔ اچھا ذرا نظر اٹھاؤ، اب کیا دکھ رہا ہے؟ قسم خدا کی داتا سے کہتے ہیں داتا کعبہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تاج و شریعہ، تاج و شریعہ۔ حضرات سنو، مفتی صاحب آپ مسجد ناپ کر بناتے ہو اور ہم مسجد کی نیو دیکھ کر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ولی حضرات دو ہیں، ایک عالم ظاہر اور ایک عالم باطن۔ عالم ظاہر علماء مفتی اکرام، اور عالم باطن اولیاء اکرام۔ عالم ظاہر کا ایمان ایمان بالغیب ہے، اور ایمان، اور جو عالم باطن ہے ان کا ایمان ایمان بالشہود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات یہ بات نہیں، عالم کی بھی بڑی عظمت ہے، عالم کی بھی بڑی عزت ہے۔ آؤ میں تمہیں سناؤں ایک عالم کی عزت جانتے ہو؟ یہ علماء جو ہے نا، یہ علماء کے صدقے میں اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہے۔ یہ عالم جو ہے جس قبرستان سے گزر جائیں 40 سال تک، 40 دن تک کے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور عالم کی عظمت اور ولی کی عظمت۔ آخری واقعہ بیان کر کے میں تقریر کو ختم کرتا ہوں، لیکن آج کا اصلاحی معاشرہ اس کے سبق کو یاد رکھ کر جگہ سے اٹھنا ہے۔ حضرات محترم، واقعہ عالم کی عظمت اور ولی کی نظر، اس پر دو باتیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے ولی ہیں، آپ کی ولایت کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے مفتی اعظم جو تھے، شیخ الاسلام والمسلمین جو تھے، ان کو اولاد نرینہ نہ تھی، اولاد ہی نہیں تھی، وہ بے اولاد تھے۔ ایک دن ان کی بیوی کو اولاد کی ہوک اٹھی اور رونے لگی، کہنے لگی اے میرے سرتاج، میں کیا بتاؤں آپ کو، اگر آپ ابو الحسن خرقانی جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اگر آپ ان کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے لیے دعا کرائیں، یقیناً اپنے کو اولاد ہو جائے گی۔ اللہ اللہ۔ اب وہ مفتی اعظم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن شرط ایک ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایک شرط ہے۔ وہ شرط کون سی ہے؟ کہا شرط یہ ہے آپ کو وہ قبرستان میں فلاں قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا اور میں دعا کروں گا۔ کہا حضرت یہ قبر پر کھڑا ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی بڑی ممانعت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تلوار، ننگی تلوار پر قدم رکھنا پسند کروں، لیکن کسی مومن کی قبر پر پاؤں رکھنا پسند نہ کروں۔ اللہ اللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا؟ دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ وہ آئے واپس آ گئے، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ وہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ان کی شرط میں پوری نہیں کر سکتا۔ کچھ دن گزرے، پھر بیوی کو اولاد کی تمنا آئی، کہا چلے جاؤ، شاید بھول گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر گئے، پھر کہا وہی شرط؟ کہا نہیں، واپس آ گئے۔ بات لمبی ہے۔ دوسری بار بھی گئے، تیسری بار بھی بیوی کو ہوک آئی، ارے کہا چلے جاؤ۔ تیسری بار بھی گئے، کہا نہیں اب تو بھول گئے ہوں گے۔ کہا وہی شرط؟ کہا نہیں۔ اب 3 بار واپس آ گئے، اب بیوی رونے لگی۔ کچھ دن گزرے، پھر بیوی کو بچے کی یاد ستائی۔ کہا حضرت بیویاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، بیویاں
بڑی ہوشیار ہوتی ہیں. کہا حضرت وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ قبر پر کھڑے ہونے کو کہہ رہے ہیں. اچھا کہ یہ بتائیے وہ عالم ہے کہ جاہل؟ کہا عالم ہے. کہا اگر آپ خود کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کے کہنے پر، کہا ان کے کہنے پر، تو کیا عذاب کس پر ہوگا؟ ان پر ہوگا. تو آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں؟ جو عذاب ہونا ہے ان پر ہوگا. وہ بھی عالم ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. لہذا آپ تو چلے جائیے اور وہ جو شرط کہتے ہیں کر لیجئے، انشاءاللہ اپنے وہاں اولاد ہو جائے گی. اب مفتی صاحب گئے. کہا حضور، کہا شرط، کہا منظور. گئے، عورت نے سکھائی. گئے، اب کہا کون سے؟ کہ یہ مزار پر کھڑے ہو جاؤ. اب وہ مزار پر کھڑے ہو گئے. اب مفتی اعظم تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، عالم با عمل تھے. بڑے کھڑے ہو کر رونے لگے، لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ادھر حضرت کی دعائیں شروع ہیں. حضرت نے دعا فرمائی. کہا مفتی صاحب اتر جائیے، آپ کے حق میں دعا ہو گئی. خدا کا کرنا یہ دیکھو کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کے گھر گلاب کا پھول پیدا کر دیا. اسی وقت مراد پوری ہو گئی. 9 ماہ ہوئے، بچہ دنیا میں آیا. حضرت کی قدم بوسی کے لیے مفتی اعظم لے کر پہنچے اور قدموں میں رکھا، دعا کروائی. لیکن مفتی صاحب کہنے لگے حضور کیا بات ہے، وہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. آپ نے مجھے اس قبر پر کیوں کھڑا کرایا ہے، ذرا بتا دیں. اور بات بھی صحیح ہے، آپ نے دعا کی، اولاد بھی ہو گئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ مسکراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت بات دراصل یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا. جب آپ اس قبر پر کھڑے ہوئے، اللہ نے آپ کے قدموں کی برکت سے اس مردے کی مغفرت فرما دی. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے.